سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بزرگان ملت، ہمارا جو درس کا سلسلہ ہے مسائل فقہیہ، فقہ کے مسائل چل رہے ہیں، جس میں تیمم کا بیان ہے. آپ جانتے ہی ہیں تیمم یہ اس کا شان نزول جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ گم ہو گیا تھا تو آپ کے انتظار میں یا ایسے مقام پر رکے رہے کہ جہاں پانی نہیں تھا، پانی بالکل نہیں تھا. صحابہ کو وضو کرنے کی حاجت پیش آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے خیمے کے اندر آرام فرما رہے تھے. آپ کے لیے جو وقتی طور پر ایک خیمہ بنایا گیا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آپ کا سر مبارک تھا اور آرام فرما رہے تھے. صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دربار میں آ کے عرض کرنے لگے، دیکھیے حضرت عائشہ نے ایسے مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور ہمارے کو روکا جہاں پانی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، وضو کی حاجت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جلال میں آئے، آ کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹھی کی تشریف فرما تھی، دیکھا کہ اب کچھ نہیں کہہ سکتے، اگر میں زبان سے کہوں تو حضور بیدار ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں خیر واقع ہو گئے اور انہوں نے ڈانٹنا چاہا حضرت عائشہ اپنی صاحبزادی کو، وہ الفاظ کو نہیں نکال سکتے تھے. انہوں نے کیا کیا، جا کر ان کے پیٹ کا جو حصہ ہے، پیٹ کا جو حصہ ہوتا ہے، وہاں سے تھوڑی سی چونٹی کاٹنا شروع کر دی، ایسا زور سے ان کو ڈانٹتے ہوئے تنبیہ کرتے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر سب کو روک دیا، سارے صحابہ کو روک دیا، ایسے مقام پر روک دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، والد گرامی تو مجھے اپنی تنبیہ کے زور سے یعنی تنبیہ کرنے کی خاطر مجھے چوٹی تو کاٹی، لیکن میں حرکت نہیں کی. اس لیے حرکت نہیں کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں خلل واقع ہو. اس وقت کی آیت کریمہ نازل ہوئی، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. یہ ہے اگر تم پانی نہ پاؤ، پاک مٹی سے مسح کرو، چہرے کا اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرو. یہ آیت کریمہ نازل تیمم کی مثال. یاد رکھو کہ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں، فقہی مسائل، فرائض ہو، شرائع ہو، سنن ہو، مستحبات ہو، اس کے لیے جو مسائل ہوتے ہیں نا، قرآن اور احادیث شریفہ اس کے لیے نص ہوتی ہے. نص ہم گزشتہ پڑھے تھے 6 شرائط ہیں تیمم کی شرائط، اور پہلی ہم نے پڑھی تھی نیت. گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا نیت. تو بخاری مسلم کے اندر آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ پہلی نص ہے. مسح کرنا قرآن کریم میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا. مسح کرو. اب کائے پر مسح کرنا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، مٹی پر مسح کرنا ہے. اس کا جو ہے تذکرہ حدیث پاک میں آیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت مذکور ستین کا لفظ آیا، 6 چیزوں پر علی الانبیاء، تمام انبیاء علیہ لفظ ہے. فضلت علیہ علی الانبیاء یعنی علی الانبیاء دیگر انبیاء. فضلت مجھ کو فضیلت عطا کی گئی علی الانبیاء دیگر انبیاء پر 6 چیزوں میں. بہت ساری چیزوں کی تو فضیلت ہے مگر یہاں پر آپ نے خاص کر بیان کیا. وہ ایک آپ نے یہ بیان فرمائیں کہ تمام زمین مٹی پاک کر دی، الارض کلھا طاہر پاک کر دی. اب وہ ایک نشانی مٹی. اب مٹی کی جنس آپ کو بتلا دیا تھا، مٹی کی جنس سے جو ہے کیا کیا چیزیں. نیت کے بارے میں آپ کو بتا دیا، مسح کے بارے میں بتا دیا، مسح کیسے کرنا چاہیے مکمل طور پہ بتا دیا. اب جو ہے مسح کم سے کم 3 انگلیوں سے کرنا چاہیے. مٹی کی جنس سے
تو اب مٹی یاد رکھ لیں کہ جلانے سے نہ جلے، پگھلانے سے نہ پگھلایا جائے، ایسی چیز پر کرنا چاہیے۔ مٹی کے اندر کیا کیا آ رہی ہے آپ کو بتایا کہ میں اس سے پہلے ریت بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے اور پتھر آ جاتا ہے اور دیگر چیزیں آ جاتی ہیں، جتنی بھی مٹی کی چیزیں ہیں جلانے سے نہ چلتے، جیسے لکڑی ہے، تانبا ہے، یہ پگھلانے سے پگھل جاتا ہے، سونا ہے پگھلانے سے پگھل جاتا ہے، چاندی ہے پگھلانے سے پگھل جاتا ہے، اور ان پر نہیں کر سکتے آپ۔ اب مٹی کی جنس یہ ہے، دیکھیے دیوار ہے، یہ مٹی کی جنس اس پر کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو پینٹ ہے یہ جلتا ہی نہیں، یہ جو پینٹ جو لگا ہوا ہے جلتا، ہاں اگر وہ مٹی جو چونے کی جو مٹی اس پر کر سکتے ہیں، دیوار پر جو چونے کا چونا جو ہے اس پر کر سکتے ہیں مٹی کی جنس سے۔ یہ پینٹ ہے جلانے سے جل جاتا ہے، جو چیزیں جلانے سے جلتی ہیں، جو چیزیں پگھلانے سے پگھل جاتی ہیں اس پر نہیں کرنا، باقی تمام مٹی کی جنس سے تمام پر آپ کر سکتے ہیں۔ تو نس ہوتی ہے، بغیر نس کی کوئی ہماری شریعت نہیں، یاد رکھو۔ اور میں آپ کو بتایا مٹی کی جنس اور وہ بھاگ کرنے والی ہو، طاہر کا لفظ آیا حدیث میں، کیا آیا حدیث میں؟ طاہر ہو، وہ ناپاک ہو تو نہیں۔ تو 5 یہ ہو گئے، پانی پر قدرت نہ ہو تو، کیونکہ فَإِلَّمْ تَجِدُوا کا ہے، تم پانی نہ پاؤ۔ اب نہ پاؤ کا مطلب کیا ہے؟ کتنی صورتیں ہوتی ہیں پانی نہ پانے کی، بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، یہاں پر بتلائی گئی وہ صورتیں تاکہ آپ کو میں پڑھ کر سنا بھی دوں، تاکہ ذہن میں رہ جا، میں پڑھ کے سنا دوں گا۔ اب جیسے مثال کے طور پر اس سے پہلے بتایا کنواں ہے، کنویں پر جو ہے آپ کے پاس ڈول نہیں ہے، وہاں شیر بیٹھا ہوا ہے یا دشمن بیٹھا ہوا ہے یا سانپ ہے، 1 میل ادھر 1 میل ادھر 1 میل ادھر، نہیں کہیں بھی آپ کو پانی ملنے کا کوئی آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ آپ یہاں پہ ملنے والا نہیں، تو ایسی صورت میں تیمم یا مرض بڑھ جانے، قدرت کا مطلب، قدرت ایک الگ چیز ہے، مرض بڑھ جانے کا موت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اللہ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو اب آپ اگر پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو مرض بڑھ جائے گا، ہلاکت کا خوف ہے۔ یا اسی طرح کیا کہتے ہیں ڈاکٹر بنا کر دیا، تو یہ تمام صورتوں کی وجہ سے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر تم نہ پاؤ قدرت کو۔ 5 ہوئے۔ اسی طرح چھٹی چیز ایک ہے کہ ایک محض غبار سے تیمم جائز ہے۔ مٹی کو لیتا ہوں، اس پر غبار آ گئی، اس پر یہ پینٹ ہے، اس پر غبار آ گئی کسی مرد کے اوپر، کسی لکڑی پر یا مرد کے پشت آپ جیسے کوئی کام کر رہا، اینٹا اٹھا کے چلے جا رہا، پوری گرد اس کے اوپر ہے بیٹھی ہوئی اینٹوں کی، اس پر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے لکڑی پر آ گئی گرد، تو آپ وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں، اس پر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ چھٹی چیز یاد رکھ لیں، 6 چیزیں آپ کو کل بتایا تھا، اس کا خلاصہ، اور یہ تو میں آپ کو نص کے ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ ایک جگہ یا ایک مٹی سے کئی آدمی یا ایک ہی آدمی کئی مرتبہ تیمم کر سکتا ہے۔ اب آپ جیسے یہاں کیا بتانا چاہیں گے، پانی آپ وضو کر لینے کے بعد بچا ہوا دوسرا شخص کو نیچے گرا ہوا پکڑ میں رکھ لیے، اس سے وضو کرنا چاہے تو مائع مستعمل نہیں کر سکتے ہیں، مگر یہاں تیمم آپ یہاں آگے کر لیا، ایک مٹی ہے، دوسرا آگے کر لیا، تیسرے آگے کر لے، کتنے بھی کر لے تو کر سکتے ہیں مٹی پر۔ اس میں وہ مائع مستعمل مل جاتا ہے، ماء مستعمل بن گیا، یہ جو ہے مٹی جو ہے نا یہ مستعمل نہیں ہوتی، بھولنا چاہیے تھا۔ یاد رکھیے چند مسائل ہیں، تھوڑے مختصر مسائل، تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جائے، تو ہمارے لیے شریعت پر عمل کرنا آسان ہے، مختصر ہے اور ذہن میں اچھی طرح رکھ لیں۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے پروردگار ہم کو بھی شریعت کو سمجھ لیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔